بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سورۃ الواقعہ کا آخری رکوع ہے، 27واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پاک ہاتھ ہی چھو سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو۔ یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ سویڈن میں تیسری مرتبہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو پاک ہاتھ چھو سکتے ہیں، ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، جمہور کا یہی مسلک ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو جس کلام اللہ شریف کو کافر کے لیے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تو ہم اتنے بے ہمت ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بے حرمتی ہوتی ہے، کبھی کس کی ہوتی ہے، کبھی قرآن مجید کی ہوتی ہے، تو ہم کس دن جاگیں گے؟ ہمارے حکمران کب جاگیں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں؟ ہماری موجودگی میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی رہی ہے، تو ملک پاکستان سفیر کو بدر کیوں نہیں کرتا؟ ان کو سر پہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلی مرتبہ ہی اس خبیث کو یہاں سے بدر کرنا چاہیے تھا، اس سے تعلقات ختم کرنے ضروری ہیں، اس ملک سے تعلقات ختم کرنے ضروری ہیں، جس قسم کے بھی تعلقات ہوں، سفارت خانہ ان کا ختم کیا جائے۔ دیکھیں، ایک عورت کو اٹھا کر انڈیا سے امریکہ لے گیا تھا، تو دیکھیں مودی غیر مسلم ہے، اس نے امریکہ کے امبیسی کے باہر سے جو انڈیا کے چوکیدار تھے نا، فوجی، ان کو ہٹا دیا، اور مجبوراً جو ہے وہ بھیجنی پڑی۔ وہ عورت جو قید کر کے لے گئے تھے عافیہ صدیقی کی طرح، یہ ہر ملک سے اٹھایا، مصر میں سے بھی امریکہ نے اٹھائی ہے، ایک عورت سائنسدان تھی وہ، اور عافیہ صدیقی کو بھی اٹھایا، تیسری عورت وہ تھی انڈیا کی، تو فوراً امریکہ نے واپس کیا۔ طریقہ کار ہوتا ہے نا، عقل سے چلے، عقل سے کام لے۔ یہ کب تک کہ بھائی ہم دیکھتے رہیں گے، مظاہرے کرتے رہیں گے، مذمت کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پر؟ بس اتنی سی بات چلتی ہے کہ میں بحیثیت مسلمان سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر مذمت کرتا ہوں۔ آپ کے مذمت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، میں آپ کی مذمت پہ طنز نہیں کرتا، مجھے نہیں اندازہ کتنا اخلاص ہے اس میں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مذمت کرنے سے ان کو کیا ہوگا؟ یہ مذمت نہیں، یہ تلوار چلانے والی بات ہے ان پر۔ قرآن مجید یہ دیکھیں، ہمارے بڑے سپہ سالار، جرنیل، مسلمان جتنے بھی گزرے، ان کے نام سے کانپتے تھے۔ یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے، ان کے آباء و اجداد، ان کے بڑے، اور ان کے بادشاہ بھی اور ان کے وزیر بھی، صرف روم کے لشکر کے لیے انہوں نے جب آواز سنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی، تو 12,000 کا لشکر تھا بصرہ میں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بمشکل 1200 بھی نہیں تھے، تو پسپا ہو گئے ایک دم۔ میدان کارزار جو ہے، کارزار کے اندر وہ شکست کھا گئے۔ ان لوگوں کے اندر کیا تھا؟ جبکہ دوسری طرف کفار جو تھے وہ سونے سے، چاندی سے، ہر قسم کے اسلحہ سے مسلح تھے۔ تو بات یہ ہے، جو اصل مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، مادہ پرستی اور دنیا کی طرف، مال کی ہوس کی طرف جب سے چل پڑے ہیں، زیب و زینت کی طرف، اس وقت سے کفار کے دل کے اندر سے ہمارا رعب نکل گیا ہے، کسی شخص کا بھی رعب نہیں۔ جب آپ کا ملک ان لوگوں سے قرضہ لے گا، اگرچہ سویڈن سے نہ لیا ہو، لیکن انگریز ایک ہی جنس ہے، بھینس ایک دوسری بھینس کی بہن ہوتی ہے، تو پھر کیا رعب رہ جائے گا؟ پھر وہ انہوں نے یہی حرکتیں کرنی ہے نا، توحید رسالت کا ارتکاب کرنا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد فرمائے، اس خبیث ملعون کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی جان اس سے چھڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غیرت اور جذبات اور ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ ہم جو ہے ان سے کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے، حالات کی تناظر میں حالات سے مجبور ہو کر ہم ان سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، اتنا تو ہم کہیں گے نا۔ کل پورے رزلٹ کا اللہ تعالیٰ بھی امتحان نہیں لیں گے، ہاں اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیں گے کہ تم نے اس کے لیے کوشش کتنی کی ہے۔ نوجوان طبقہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، وہ اس میں لگے اور اس چیز کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔